اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدار العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ نشست بڑی اہم ہے اس حوالے سے کہ ہم اس میں فلسفے پہ بحث کریں گے، خصوصاً فلسفہ وقت آخر کے ماتحت جو نتائج نکلتے ہیں اور جس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو باطل نظریات ہے اور افکار ہے اس کا رد ہوتا ہے اس فلسفے کے تحت، اس کو ہم ظاہر کریں گے۔ یوں تو اس کا عنوان ہے فلسفہ وقت آخر، وجود مطلق، زمان اور نور کا الہیاتی تناظر۔ تو اصل چیز جو ہے، جو بحث ہے، وہ ہے وقت پر، وجود پر اور نور پر، اور اسی تناظر میں جو ہے ہم الحاد، شرک اور ان لوگوں کو رد کریں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی وجود سے منکر ہیں یا ان کی تخلیق کے اول سے انکاری ہیں۔ ان نظریات اور افکار کو انشاءاللہ ہم دلائل قرآن و سنت کے ساتھ علمی اور منطقی بھی ہوں گے، یعنی ایسی دلیل نہیں کہ صرف آپ یہ کہیں کہ جی مولوی حضرات نے دلیل دی، لیکن ایسی دلیل جو عقل بھی تسلیم کر رہی ہو، منطق بھی ہو اس میں، یعنی سائنس کا پہلو بھی ہو، اس سے جو ہے سامنے والا یعنی جو مخالف ہے، حریف ہے، اس کے پاس جو ہے پھر راستہ کچھ نہ بچے سوائے اس امر کو کہ تسلیم کریں۔ اس حوالے سے ایک گزارش اور بھی کر دوں کہ میں نے اب کل ہی اس فلسفے کے حوالے سے، وقت آخر کے حوالے سے ایک تحریر، دعوت نامہ، دعوت فکر، جو کیتھولک چرچ کے پوپ 14 سے پوپ لیو، ان کو ای میل کر دیا ہے، اسلام کی طرف غور فکر کرنے کے لیے ان کو دعوت دی ہے، تو ان نقاط پہ غور کریں اور اسلام کی دعوت کو قبول کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ جو ہے کوئی بھی ثانی نہیں ہے، نہ وہ پیدا ہوا ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ تو یہ چیزیں، کیونکہ تمام چیزیں اس سے تعلق رکھتی ہے، اس فلسفے سے، تو اس کو بیان کرنا یہاں بہت ضروری ہے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ ہم ذرا وقت کے حوالے سے جو سائنسدان ہیں ان کا اپنا نظریہ کیا ہے، ان کے اقوال کیا ہے، ان کو منقول کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے میں اس کو تحریر کو پڑھوں گا زیادہ، اور اس کے بعد اس پہ تشریح بھی کروں گا۔ نیوٹن جو ہے، اس کے نزدیک وقت جو ہے وقت مطلق ہے، یعنی کائنات میں ہر جگہ ایک جیسا اور مستقل وقت ایک جیسا چلتا ہے، یعنی وقت اس کے پاس کوئی تبدیل نہیں ہوتا ہے، وقت ایک ہی بہاؤ میں چلا جا رہا ہے، اور اس کا بہاؤ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا، جیسے کسی گھڑی کا ٹک ٹک کرنا۔ خارجی اور آزاد وقت مادی دنیا سے آزاد ایک بیرونی پس منظر کی حیثیت رکھتا ہے، سیدھے بہاؤ میں جو ہے وقت چلا آ رہا ہے، ماضی سے لے کر حاضر اور پھر مستقبل تک۔ یہ نیوٹن کا جو ہے نظریہ ہے وقت کے حوالے سے۔ میں مختصر بیان کر رہا ہوں تاکہ مجھے پتا ہے کہ لوگ جب زیادہ بات ہوتی ہے تو لوگ ویڈیو دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور میری گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو غور سے سنا جائے، دیکھا جائے، کیونکہ یہ ایک انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے نا۔ اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اصلاحات کرنا۔ اگر آپ کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں علمی، تو وہ پھر میری ویڈیو دیکھیں، اور اگر آپ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ویڈیوز یوٹیوب پہ بڑی پڑی ہے۔ میں اس طریقے کی ویڈیو نہیں بناتا، نہ مجھے آتی بنانے۔
میرا مقصد یہ ہوتا ہے دین کو، اس کی حقانیت ثابت کرنا اور اس کو پھیلانا، اور آنے والے وقت کے حوالے سے گفتگو کرنا اور لوگوں کو تیار کرنا، ذہنی، فکری، روحانی طور پر ان کی تربیت کرنا. یہ میرا مقصد ہے زندگی کا. اب ہم کہتے ہیں آئنسٹائن کا نظریہ کیا ہے. آئنسٹائن جو ہے اضافیت میں وقت کے بارے میں بات کرتا ہے، یعنی نیوٹن کے خیال کو چیلنج کیا ہے آئنسٹائن نے، اور ثابت کیا وقت مطلق نہیں ہے. یعنی آئنسٹائن کے نزدیک وقت مطلق نہیں ہے. وقت جو ہے وہ اسپیشل ریلیٹیوٹی ہے، خصوصی نظریہ اضافیت ہے. یعنی وقت کے متعلق اس کا نظریہ یہ ہے. روشنی کی قریب حرکت سے متعلق، یعنی یہ نظریہ تیز رفتار ہے. وقت جو ہے وہ ایک تیز رفتار چیز ہے. وقت کا بہاؤ مشاہدے کرنے والے کی نسبت رفتار پر منحصر ہوتا ہے. اس کے رفتار پہ مشاہدے کرنے والے کے پر منحصر ہوتا ہے. جو گھڑیاں تیزی سے ٹائم ڈائلیشن وقت کا پھیلاؤ حرکت کر رہی ہوتی ہے، ایک ٹھہرے ہوئے مشاہدے کرنے والے کے لیے وہ آہستہ چلتی ہے. وقت ایک آزاد چیز نہیں ہے، بلکہ یہ خلا کے ساتھ مل کر چار جہتی خلا وقت، اسپیس ٹائم وقت اور خلا کا اتحاد کا حصہ ہے. دو مختلف جگہوں پر ہونے والے واقعات جو ایک مشاہدہ کرنے والے کے لیے ریلیٹیو اینڈ سیملٹینیٹلی نظریہ ہم وقت کے لیے ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں، وہ دوسرے مشاہدہ کرنے والے کے لیے جو نسبتی حرکت میں ہو مختلف اوقات میں ہو سکتے ہیں. یعنی ایک شخص جو ہے وہ مشاہدہ کر رہا ہے اور لیکن کھڑا ہوا ہے، اس کے لیے وقت الگ ہے، اور جو شخص حرکت میں ہے اس کے لیے جو ہے وہی چیز جو ہو رہی ہے وہ الگ ہے. جنرل ریلیٹیوٹی، عمومی نظریہ اضافیت، یہ نظریہ کشش ثقل سے متعلق ہے. وقت کے بہاؤ کو متاثر کرتی ہے. مضبوط کشش ثقل، گریویٹیشنل ٹائم ڈائلیشن، ثقلی وقت کا پھیلاؤ علاقے میں جیسا بلیک ہول کے قریب وقت نسبتاً آہستہ چلتا ہے. یعنی اسپیس کے اندر اس کے مطابق جو ہے نظریہ ہے کہ وقت جو ہے آہستہ آہستہ چلتا ہے. جبکہ یہاں کم کشش ثقل، یعنی جو کم کشش ثقل والے علاقے میں وقت نسبتاً تیز چلتا ہے. کم کشش ثقل دراصل مادہ اور توانائی کے ذریعے خلائے وقت کے لیے تانے بانے ہیں. کرویچر آف اسپیس ٹائم، خلا وقت کا انحطاط، پیدا ہونے والا انحطاط خم، یہ انحنائی وقت کے بہراؤ کو متاثر کرتا ہے. یعنی اب انہا جو ہے اردو عربی کا میں لفظ نہیں ہے، لیکن اردو کے جو اس کو کس معنوں میں لیا گیا ہے، لیکن مختصر یہ ہے کہ آئنسٹائن جو کہہ رہا ہے کہ ایک نسبتی پیمائش ہے جو مشاہدہ کرنے والی کی رفتار اور کشش ثقل کو کے تابع ہوتا ہے. یعنی یہ بات ہے، یہ خلاصہ ہے اس کے بیان کا. ایک نسبتی پیمائش جو مشاہدہ کرنے والے کی رفتار اور کشش ثقل کے تابع ہے، یہ وقت ہے اس کے نزدیک. یعنی وقت کی تعریف وہ یہ کر رہا ہے. اب ہم نے چونکہ ہمارا جو نظریہ ہے فلسفہ وقت آخر کیا ہے، اس کو بیان کرنا تھا. یہ میں نے اپنی کتاب کی جو پہلی جلد ہے اس میں بیان کر چکا ہوں میں، لیکن وہ مجھے لگا کہ شاید ناکافی ہے. جو کچھ مجھے بعد میں میرے خیال میں آئے تھے کہ وہ چیزیں ابھی بھی بہت سے سوالات تھے جو میرے ذہن میں تھے، میں چاہتا تھا کہ اس کے جوابات مجھے حاصل ہو جائیں. تو اس کے تحت ہی میں نے کہا کہ اب میں مطمئن ہوں جو جوابات مجھے سمجھ میں آئے تو میں اس کو جو ہے بیان کر دوں. اب وجود مطلق یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، زمان اور نور، ان تینوں چیزوں کا الہیاتی تناظر میں ہمیں دیکھنا ہوگا. ایکسیسن ٹائم اور نور کے باہمی تعلق پر ایک فلسفانہ اور نہایتی نظام پیش کرتا ہوں میں. اچھا، بات یہ ہے کہ وجود، اگر ہم یہ کہیں کہ کسی شے کے بارے میں کہ اس کی تعریف کی جائے، یعنی کسی بھی شے ہوتی ہے اس کی ہم سب سے پہلے تعریف دیکھنا چاہتے ہیں. بنا تعریف کے، بنا انٹیلیجیبل مینیفیسٹیشن کے، یعنی پہچان، یہ قابل فہم، اظہار قابل فہم ہو
اس کی تعریف کا اظہار قابل فہم ہو، انٹیلیجبل مینیفیسٹیشن، تو ہم یہ سمجھ پائیں گے کہ اس کی تعریف ہوئی۔ اب اگر کسی کی تعریف کا اظہار ہی قابل فہم نہ ہو تو وہ تعریف کیا؟ وہ تعریف نہیں بنے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کریٹڈ جو خالق ہے اور کریٹڈ جو مخلوق ہے، اس کے اندر جو ہے ہم تعریف کس طریقے سے کریں، خالق اور مخلوق کی جو تعریف ہے وہ کس سے کریں۔ اب ہم یہاں آتے ہیں، ذرا ذہن لگائیں کہ الحاد کے نظریے کے متعلق بگ بینگ کی تھیوری وہ پیش کرتے ہیں کہ جناب تمام چیز جو ہے وہ اچانک ہی وجود میں آ گئی۔ کیسے کہ ایک ایٹم جو ہے وہ پھٹا، ایک ذرہ، اور اس نے کہکشاں کو بچھا دیا۔ سوال یہ ہے، اور اس کے ساتھ وقت بھی چالو ہو گیا۔ یہ ان کی تھیوری و نظریہ ہے، یعنی کوئی وحدت الوجود نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی ذات باری نہیں ہے، سوائے یہ ہے جو الحاد کے جو ماننے والے ہیں، جو نظریہ رکھتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ بس وہ چیز جو پھٹی، یعنی ایک ذرہ، اور اس سے جو ہے تمام کائنات جو ہے وہ بچ گئی۔ سوال یہ ہے کہ اس کے پھٹنے کا جو وقت ہے وہ کیسے تقرر ہوا؟ ایک چیز موجود تھی اور ایک خاص وقت میں وہ پھٹی، تو اس کے پھٹنے کا وقت کیسے مقرر ہوا؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ لازمی اس میں سوال اٹھتا ہے کہ اس کے پھٹنے سے پہلے، اس وقت کے وجود آنے سے پہلے جو حادث ہے، یعنی جو وجود ابھی جو وقت ہے اس کو ہم حادث کہتے ہیں، اس کے وقت پھٹنے سے پہلے ایک وقت لازمی جو مطلق ہونا چاہیے، جو غیر حادث ہونا چاہیے، اس کا ہونا لازمی ہے۔ اگر کوئی وقت مطلق نہیں ہے تو پھر یہ جو ذرہ ہے یہ کہاں سے آ گیا؟ اس کی کیسی تعریف بن گئی؟ جو ہم نے کہا نا کہ تعریف ایسی جس کا اظہار قابل فہم ہو، انٹیلیجبل مینیفیسٹیشن کے تحت، یعنی آپ قابل اظہار فہم کے تحت جو ہے تعریف کریں۔ اب اگر ذرہ ہے تو وہ کس وقت میں ہے؟ اگر ذرہ مطلق وجود کے اندر ہے تو پھر وہ ذرہ جو ہے ختم نہیں ہو سکتا ہے، امپاسبل، کیونکہ اس کی ماہیت وجود مطلق ہے، یا وجود مطلق کی جو ماہیت ہے وہی ذرہ ہے۔ دونوں میں سے ایک چیز کو آپ سمجھ لیں، یعنی وقت مطلق کو ہونے کا ماہیت جو ہے وہ یہ ذرہ ہے، لیکن یہاں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ذرہ پھٹ گیا یعنی ختم ہو گیا، اس کا وجود ختم ہو گیا، اس کا وجود جو ہے کہکشاں میں کائنات میں بدل گیا، تو اور اس کے ساتھ پھر ایک وقت شروع ہو گیا، نیا وقت، تو پھر وہ وجود مطلق جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا اور ذرہ بھی ختم ہو گیا، پھر وہ وجود مطلق کا معنی ہی ختم ہو گیا۔ یعنی یہ فہم ہی نہیں بن سکتا ہے کہ وجود مطلق جو ہے اس کو آپ وجود مطلق کہہ رہے ہیں اور پھر اس میں ایک ذرہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں، کہہ بھی رہے ہیں کہ ذرہ ہے، پھر وہ ذرہ ختم بھی ہو جاتا ہے، اور تو اس کا مطلب وجود مطلق بھی ختم ہو گیا، اور پھر وہ جو ہے، تو یہ قابل فہم بات نہیں آئے گی۔ آپ کو یہ پھر اس وجود مطلق کی تعریف بدلنی ہوگی، وہ وجود مطلق نہیں تھا، وہ بھی وہ جو وقت تھا وہ بھی ایک حادثاتی وجود، یعنی سوری وقت مطلق، میں وجود مطلق کہہ رہا ہوں، وقت مطلق، وہ بھی ایک وقت مطلق نہیں تھا، وہ بھی ایک حادثاتی وقت تھا، اور اس کے اندر جو ذرہ تھا وہ بھی حادثاتی تھا۔ یعنی گویا جب کوئی چیز حادثاتی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیدا ہوئی ہے، یعنی ذرہ بھی پیدا ہوا تھا اور پھر اس کی ٹائمنگ بھی پیدا ہوئی تھی، پھر وہ ٹائمنگ چینج ہو گئی، جب وہ کہکشاں کے روپ میں آیا تو وہ چیزیں بھی چینج ہو گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز کے پیچھے پھر ایک چیز جو ہے پیدا، یعنی کوئی آپ کے پاس قابل فہم توجیہ ہی نہیں ہے۔ یہ الحاد والوں کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ وجود مطلق، یعنی ایک چیز جو ہے موجود ہے، وہ اللہ کی ذات،
یہ ہماری چونکہ اسلامی نظریے میں اللہ جو ہے نیسیسری ایکسٹینشن ہے، یعنی اس کی جو ذات ہے وہ بلا حصر ہے، زمان اور مکان سے، اور اس کی جو واجب الوجود ہے وہ واجب الوجود ہے، وہ اللہ کی ذات جو ہے واجب الوجود ہے اسلامی نظریت کے تحت۔ تو اس کی ماہیت ہی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس وقت مطلق ہے، یعنی نہ ماضی ہے، نہ مستقبل، نہ کوئی حال کا آپ تصور کریں، آپ اس کو کہیں کہ وہ وقت مطلق کی جگہ میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ہمارے نظریہ جو ہے اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ وجود مطلق جو ہے اپنے وقت مطلق میں ایک حادثے کے تحت ایک حادثے کو اس نے پیدا کیا۔ اچھا، وہ ہم نے بات کرنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نبوت کو پہلے پیدا کیا، لیکن مخلوق جو ہے اس کی وہ حادث ہے۔ اب مخلوق اگر حادث ہے تو ہر حادث شے کی اینڈ ہونی چاہیے، یعنی نہایہ، ہر ابتدا کیا انتہا ہونا چاہیے۔ تو وجود کے مطلق سے ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، وہ ہے دنیا، مخلوق۔ تو اس مخلوق کی پھر یعنی وقت، اس کے ساتھ وقت بھی پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس وقت کو اللہ تعالیٰ نے محصور، محدود کیا، کیونکہ وہ پیدا ہوا ہے تو ہر ابتدا کی انتہا کے تحت اس کو محصور ہونا بھی لازمی ہے۔ اللہ کا وجود جو ہے وہ تو مطلق، اس کا وقت بھی مطلق، بلا حصر۔ اب اس سے جو چیز پیدا ہوئی ہے یا اس نے پیدا کی یہ چیز، تو وہ اپنے حصار کے اندر ہوگی، کیونکہ وہ مخلوق ہے۔ اگر وہ حصار میں نہیں ہوں گی، اپنے حصر میں نہیں ہوں گی، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا پھر وہ بھی مطلق، لیکن وہ ہو نہیں سکتی مطلب، کیونکہ وہ پیدا ہوئی ہے۔ تو پیدائش کے لیے ضروری ہے کہ وہ حصر میں ہو، نہیں تو پھر اس کا مفہوم ہی نہیں بنتا ہے کہ وہ پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ملحد کے نزدیک اگر یہ معنی ہے کہ ایک چیز خود سے پیدا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ خود سے، اور وہ اللہ کی انکاری کر رہے ہیں، تو اس سے پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ جس ٹائم پہ وہ دھماکہ ہوا، خود سے اس کا پیدا ہونا ہوا، وہ کس نے مقرر کیا؟ آپ اس پہ جواب دیجئے، مجھے پتہ ہے آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ اور جب آپ یہ کہیں گے کہ بھئی وہ کوئی ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو تعریف دے رہے ہیں کائنات کی تخلیق کا، وہ اس کی مینیفیسٹیشن، ان کی انٹیلیجبل مینیفیسٹیشن غیر لائق ہے، اس کا اظہار تعریف قابل قبول نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ہوتا تو ضرور آپ کہتے کہ اس سے پہلے کہ وقت مطلق بھی تھا، اس وقت مطلق میں ایک وجود مطلق بھی تھا۔ تو وہ جو وجود مطلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ جو ہے بلا حصر کے ہیں، اللہ کی ذات جو ہے بنا کسی اس چیز کے وہ مطلق ہے، اور واجب الوجود ہے، واجب الوجود ہے وہ، اور پھر اس کے ساتھ جو وقت ہے وہ مطلق بھی ہے، نہ حال، نہ ماضی، مستقبل کی بات نہیں اس کے پاس ہر چیز مطلق ہے۔ وہ تمام چیزوں کو ایسی دیکھ رہا ہے جیسے پہلے ازل سے لے کر ابد تک وہ چیز وہیں تک ہے، یعنی اس کے علم میں کوئی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا ہے، اضافہ انسان کے علم میں ہوتا ہے۔ اس کا علم ازل سے لے کے ابد تک یکساں ہے، ازل سے لے کے ابد تک اس کا علم جو ہے ظاہری باطنی یکساں ہے۔ انسان کے علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا نظریہ اسلام کا ہے۔ اب جب آپ اس پہ آپ قائل کر لیں گے، کسی کو پوچھ لیں گے الحاد والے کو، یعنی یہ ذہن بٹھا دیں گے کہ کائنات کی ابتدا اس طریقے سے ہوئی کہ وہ ایک حادثے کے طور پہ پیدا ہوئی، یعنی وہ حادث ہے، حادث کے طور پہ وہ پیدا ہوئی، تو اس کے ساتھ زمان بھی گھڑی بھی چلی، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور گھڑی، یہاں گھڑی سے مراد قیامت بھی ہو سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے، قیامت جو ہے وہ حصر ہے، یعنی وہ اینڈ ہے، قیامت کی جو گھڑی ہے وہ اینڈ ہے، خلاص اس کے بعد تو کوئی گھڑی نہیں پھر،
قیامت جو ہے وہ اینڈ ہے اس کے حادث گھڑی کے ابتدا کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا ہے اور قیامت اس کی انتہا ہے اس گھڑی کی. حضور کی ساتھ گھڑی کا پیدا ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ ابتدا کی جو گھڑی ہے وہ آخر کے ساتھ یعنی آخر کی حدود کو لے کے چلی ہے. یعنی سارا پروگرام شروع سے تیار تھا. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تو قیامت کا بھی پروگرام تیار کر کے سامنے لا دیا. اب اور یہاں پہ ایک بات اور ہم بات کر رہے تھے وقت مطلق سے. ایک حدیث بھی ہمارے پاس ہے، حدیث قدسی ہے صحیح مسلم کی، اور یہ حدیث آپ کو اس کے صحیح میں تھوڑی تبدیلیاں ہوں گی لیکن آپ کو بخاری مسلم میں اور بھی جگہوں پہ ملیں گی. حدیث یہ ہے لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر، زمانے کو برا مت کہو کیونکہ اللہ ہی زمانہ ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ ہی زمانہ ہے، کہ اللہ ہی اس زمانے کا مدبر ہے، پلانر ہے، مینیجنگ کرنے والا. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ زمانہ مطلق وجود الہی کی عکاسی کرتا ہے، زمانہ مطلق جو ہے وہ وجود الہی کی عکاسی کرتا ہے، اس لیے زمانہ جو ہے ایک یعنی اس کو منطقی طور پہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ زمانہ مطلق تب کہا جائے گا جب اس کے ساتھ کوئی وجود مطلق بھی ہو، ورنہ نہیں. اور اگر زمانہ مطلق نہ ہو تو پھر زمانہ حسر بھی نہیں ہوگا جو حادث زمانہ ہے. یعنی آپ پیدا ہو ہی نہیں سکتے ہیں، یہ زمانہ یہ گھڑی چل ہی نہیں سکتی ہے اگر اس کے پیچھے کوئی مطلق زمانہ نہ ہوتا. 20 منٹ کی میری یعنی ابھی تک بات پوری نہیں ہوئی ہے اور 20-21 منٹ گزر گئے. اصل بات یہی کہ یہ وجود آ ہی نہیں سکتا تھا جو حادث کے طور پہ آیا ہے، اور ہر حادث جو ہے اس کا اختتام ہے، اس کا اینڈ ہے، اس کو ہم وقت آخر کہہ رہے ہیں. ہر حادث کا اینڈ ہے. اس سے پہلے اس کی وجود کا مطلق ہونا یعنی اس کی پیدائش سے پہلے کسی وقت کا مطلق ہونا لازمی ہوتا ہے، ہونا لازمی ہے، ورنہ یہ تعریف بنتی ہی نہیں ہماری. ہم کسی تعریف کے لائق بنتے ہی نہیں. آپ کہہ دیں کہ ہم یوں ہی پیدا ہو گئے، ہم کیسے یوں پیدا ہو گئے اگر آپ ہمیں ہماری یوں پیدا ہونے سے پہلے کی کوئی چیز کی تعریف نہ بتائیں. تو اسلامی نظریے کے تحت چونکہ اللہ واحد الوجود واجب الوجود مطلق ہے تو اس کے ساتھ وقت بھی مطلق ہے. وقت مطلق ہے تو وہ اس نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ وقت محصور رکھا، یعنی اینڈ ٹائم بھی اس کے ساتھ رکھ دیا. وہ خود بہت آ جاتا ہے کیونکہ پیدائش کے ساتھ، ورنہ تو پھر وہ مطلق وہ پیدائش کا معنی ہی نہیں بن پاتا. ٹھیک ہے نا. اچھا، ایک یہ چیز آ گئی. دوسری چیز یہ آ گئی کہ بھائی وقت اگر وہ مطلق ہے تو کیا اس کے ساتھ کوئی اور بھی شے ہو سکتی ہے؟ جیسے میں اس کا جواب شرکیات سے دینا چاہتا ہوں. جو لوگ شرک کے اندر مبتلا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور مخلوق اس لیے نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ واجب الوجود اور مطلق ہے. اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور وجود ہوتی تو پھر اللہ کا مطلق ہونا کوئی تعریف نہیں بنتی. پھر یعنی میں اس وقت بحث اس بات پہ کر رہا ہوں کہ جو خدا کو تو مانتے ہیں لیکن خدا کے ساتھ اور بھی دیگر خداؤں کو انہوں نے چنا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے. جیسا کہ ہندوؤں کے بھگوان ہو گئے یا کرسچنٹی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا. تو ان دونوں باتوں کو کیونکہ خدا مطلق ہے، اب وہ مطلق ہے تو اس کے ساتھ دوسری اور شے بن نہیں سکتی ہے، جوڑی نہیں جا سکتی، ورنہ وہ مطلق کا مفہوم جو ہے نا زائل ہو جائے گا. وہ مطلق کی جو تعریف ہے وہ خود بہت ختم ہو جائے گی کیونکہ پھر مطلق تو نہیں ہوئی نا، وہ منطقی نہیں بن سکیں گی. مطلق میں صرف ایک واجب الوجود ہو سکتا ہے، دوسرا نہیں آ سکتا ہے، ورنہ پھر وہ مطلق نہیں ہوا، وہ تو خود محصور ہو گیا اپنے حد میں کیونکہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا بھی ہے. تو مطلق محصور نہیں ہو سکتا ہے، لمیٹیشن اس کی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ مطلق کا معنی کوئی ان لمیٹڈ، تو لمیٹیشن ہو ہی نہیں سکتی اس کی اگر وہ مطلق واجب الوجود ہے. یہ بات کو بھی سمجھ لیں کہ یہ جو فلسفہ جو بیان کر رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کا وجود مطلق ہے
تو اس کے ساتھ وقت بھی مطلق ہے، اور مطلق کے ساتھ کوئی شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ مطلق محصور نہیں، محصور پہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر دو چیز آ گئی تو پھر وہ محصور ہو جائے گی، ہر کوئی اپنے اپنے لمیٹڈ میں آ جائے گا، اور یہ پھر تعریف کے منطقی، علمی، عقلی تعریف کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ تو اسلامی نظریہ تصور جو الہیت کا ہے وہ بالکل خالصاً ہے، کیونکہ وہ اللہ وحد الوجود کو مطلق اسی بیان میں بیان کرتا ہے جیسا کہ وہ اس کے لائق ہے تعریف کے، اور پھر اس کے ساتھ اس کا جو وقت ہے وہ بھی مطلق ہے، یعنی نہ ختم ہونے والا، نہ اس کی کوئی ابتدا کا تصور، نہ اس کی انتہا کا کوئی تصور، ازلی تو ابدی۔ تو وقت بھی مطلق، وجود بھی مطلق، دونوں چیز سمجھ میں آ گئی آپ کو۔ تو آپ پھر اس چیز کو سمجھیں گے تو پھر آپ کے نظر میں الحاد، بے معنی چیزیں بالکل اس لائق بھی نہیں کہ اس کی طرف نظر کی جائے، کیونکہ بہت سے لوگ بچے اس وقت مجھے خوف آتا ہے کہ وہ الحاد کی طرف اس لیے مائل ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس علم منطق اور فلسفے کو پڑھایا، صحیح معنوں میں پڑھایا نہیں جاتا۔ اگر صحیح معنوں میں پڑھایا جاتا ہو تو ان کا رد بہت آسانی سے کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، اور پھر اسی پہ ہم دیکھیں گے، زور دیں گے کہ شرک جو ہے وہ بھی خارج ہو جاتا ہے خود بخود، کیونکہ ایک چیز جب اس کو تسلیم کر لیا گیا کہ وہ اپنے واجب الوجود میں مطلق ہے تو اس کے ساتھ کسی اور کی شراکت بنتی نہیں ہے، عقلی طور پر، منطقی طور پہ، علمی طور پر۔ تو پھر شرک بھی جو ہے وہ زائل ہو گیا خود بخود، ٹھیک ہے نا، اس نظریے سے۔ تیسری چیز جو ہے، کیونکہ تمام کمان جو ہے تیسری وجود کسی چیز پر، اس کو اگر آپ مانیں گے تو پھر آپ واجب الوجود کو بھی مانیں گے، اب مطلق وقت مطلق کو بھی مانیں گے، شرکیات سے پاک ہے۔ اور یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نور ہے، بشریت کے اندر نور ہے، ان کا جوہر اصل نور ہے، اور نور ہی کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ اب اس کو دلیل، علمی دلیل دیتے ہیں۔ دیکھیں، سائنس کہتی ہے کہ کائنات کی پیمائش کے لیے روشنی ہی اس کی رفتار، یا روشنی کی رفتار، یا روشنی جو ہے وہ پیمانہ ہے پیمائش کا۔ اگر نور، روشنی پیمانہ ہے، ایک مادی چیز جو ہے نظر آتی ہے، وہ پیمانہ ہے کائنات کی پیمائش کا، تو اس سے مطلب یہ ہو گیا کہ کیونکہ ہر پیمائش کرنے والی چیز کو آپ 0.0 سے اٹھاتے ہیں۔ آپ جائیں کسی پاس بھی، آپ کپڑا ناپ رہے ہیں یا کوئی زمین ناپ رہے ہیں، کہیں تو 0.0 کہاں ہے، آپ وہاں سے آپ رکھیں گے، اس کے بعد آپ کہیں بھی جناب یہ اتنے گز کا ہے، یا اتنے اس کی فیٹ ہے، اتنا اس کا ہے، ظاہر سی بات ہے آپ نے 0.0 سے رکھنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روشنی جو ہے ابتدا ہے کائنات کی، ورنہ پھر اس کی پیمائش کا پیمانہ نہیں بن پاتا۔ روشنی ابتدا ہے اس کی تمام کائنات کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ سبحانہ وتعالی نور نبی کا یا جابر، اے جابر، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ تیرے نبی کا نور ہے۔ 1400 سال 1500 سال پہلے ایک ایسی چیز کا دعویٰ، اگر اس پہ حدیث پہ گئی، حدیث جو ہے وہ جو ہے نا بہت ضعیف ہے، اور بڑے بڑے جو جن کے دلوں میں جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے جو ہے نا ان کو فوراً جو ہے نا شرک، ہم تو بھائی آپ کو بتا دیا ہے کہ شرک نہیں بنے گا اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نبوت کا اول مخلوق مانیں گے نا، تو آپ کبھی شرک میں نہیں مانیں گے۔ اس کی دلیل دے رہا ہوں بھی میں آپ کو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اول چیز کو دیکھ لیں کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کرے، میری تعریف کرے۔ یہ تو ایک مثال جن و انس کی رکھی، لیکن تمام مخلوق کا، جن و انس کے علاوہ بھی جمادات بھی ہو یا نباتات بھی ہو، ہر چیز جو وجود رکھتی ہے وہ اللہ کی تعریف، اس کی تسبیح کے لیے پیدا ہوئی ہے، اور کسی اور چیز کے لیے نہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آیت کریمہ میں حضور فرماتے ہیں
آپ نے فرمایا ہے قل ان كان الرحمن ولد فانا اول العابدین، اے حبیب کہہ دیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ یہ بڑا دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے حبیب کے منہ سے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو خود ان کے پاس جو عیسائی آتے تھے ان کی کہا کہ تم میں سے پہلے میں اس کی بات کرتا۔ یہ عقلی طور پہ یہ جواب نہیں، منطقی اور عقلی طور پہ جواب قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ وہ راہب یا جو بھی کچھ جو ان کے پادری آتے تھے ان میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے زیادہ بڑے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا، آپ وفات پا گئے۔ وہ جو آتے تھے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے وہ کوئی 70 کوئی 80 کوئی 90 سال، یعنی کافی ایج بوڑھے لوگ ہوتے تھے۔ یہاں تک یہودیوں میں بھی کافی عمر دراز لوگ تھے۔ آپ کے صحابی سلمان فارسی وہ بھی کافی عمر دراز تھے۔ اگر آپ کا مقصد یہ کہنا ہوتا تھا کہ تم میں سب سے پہلے میں، تو گویا مراد یہ ہوتا، یہ تو بن ہی نہیں سکتی۔ وہ تو پہلے سے عیسائی تھے، آپ کی پیدائش سے پہلے سے عیسائی تھے، اور عیسائیت جو ہے آپ کی پیدائش سے پہلے ہو چکی تھی۔ یعنی جو نصرانیت ہے جس میں تثلیث کا تصور ہے وہ تو آپ کی پیدائش سے کئی صدیاں پہلے اس کا وجود آ چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اوپر اٹھا جانے کے بعد کئی دہائیوں تک، بھئی یہ تو ایگزیکٹلی تو ٹائم نہیں بتا سکتے، کئی دہائیوں کے بعد جب تثلیث کا تصور قائم ہوا اور اس کو خدا کا بیٹا مانا گیا تو گویا مراد ہے کئی صدیوں پہلے آپ کی پیدائش سے پہلے عیسائیت قائم ہو گئی تھی۔ تو آپ یہ کیسا کہہ سکتے ہیں؟ تو ناممکن ہے، منطقی طور پہ یہ جواب نہیں بنتا ہے۔ اس کا تو مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کا وجود کائنات میں سب سے پہلے آیا تھا، ورنہ یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ ورنہ تو اس کے بدلے میں آپ یہ کہہ دیتے کہ اگر اللہ کا کوئی اور بیٹا ہوتا تو روح الامین، جن کو یہ بھی مانتے جبریل علیہ السلام کو، وہ سب سے پہلے عبادت کرتے، آپ یہ کہہ دیتے۔ آپ یہ کہہ دیتے کہ ملائکہ سب سے پہلے اس کی بات کرتے، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ نے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں سب سے پہلے بات کروں، یہ سب سے بڑی دلیل ہے آپ کی تخلیق کی اول ہونے کی، سب سے پہلے، کیونکہ تمام چیز تو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کی ہے، تمام چیزوں کو۔ تو اگر کوئی سب سے پہلے عبادت کر رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو نور نبوت میں تھا۔ اور نور نبوت جو ہے وہ تجلی الہی ہے، وہ تجلی الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلی الہی جو ہے وہ نور نبوت ہے۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو ذہن میں رکھیے۔ یہاں سے اگر ہم ذہن بنا لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، کیونکہ سب سے پہلے وہی وہ تعریف کر سکے، تو پھر ہمارے ذہن میں خود بخود یہ بات آتی ہے کہ ان کے ساتھ وقت ہی چالو ہو گیا۔ یعنی وقت کی جو حدیث پڑھی تھی میں نے، سب سے پہلے جو وقت شروع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چالو ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پیدا ہوئے، تو پھر حضور کو ہم مسلمان بطور مسلمان تو مان رہے کہ حضور کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، واجب الوجود نے۔ تو واجب الوجود کے ساتھ وقت کیا تھا؟ مطلق تھا۔ تو جو وقت مطلق ہے، وجود مطلق ہے، اس کے ساتھ کوئی شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضور اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ مخلوق۔ تو مخلوق جو ہے اس کی تعریف کیا آئی؟ نور۔ کہ نور کے علاوہ اگر کوئی چیز کی تعریف کی جائے کہ جناب نہیں، نور سے پہلے ہم جو ہے نا قلم پیدا کیا گیا، پھر کرسی آ گئی، پھر یہ آ گیا، نہیں بن سکتی تعریف عقلی طور پر۔ عقلی طور پہ تعریف نہیں بن سکتی۔ قلم بھی کہہ دے، کرسی بھی کہہ دے، عرش بھی کہہ دے، اگر یہ نور سے پہلے وجود رکھتے ہو۔ لازمی ہے کہ نور کا وجود پہلے ہو، لازمی ہے، تاکہ پیمائش کا پیمانہ قائم ہو۔ نور جو ہے وہ اس کی جو انٹیلیجبل مینیفیسٹیشن ہے، یعنی اس کا اظہار قابل تعریف ہے۔ باقی چیزوں کا آپ اظہار کریں گے تو وہ قابل تعریف اس لیے نہیں بنیں گی کہ آپ کہیں گے کہ ان کو پہچانا کیسا گیا، اس کا پیمانہ کیسا بنا،
اتنا بڑا قلم تھا، اتنی بڑی کرسی تھی، یہ اتنا لوح محفوظ بڑا بنا. آپ کے پاس کوئی منطقی دلیل نہیں ہوگی. یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کوئی مشاہدی دلیل ہے، آپ کو کوئی ایسا وٹنس جس نے دیکھا. منطقی دلیل جو ہے عقل کی طور پر نہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اقرار کر لیں کہ اس سب سے پہلے جو وجود قائم ہوا وہ نور کا تھا. نور کا وجود قائم ہونا ہی یہ دلیل بن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کائنات کی ابتدا کی، تو پھر اس کے ساتھ پیمائش بھی دے دی. یعنی بھائی ٹھیک ہے، اگر اس کے بعد اس نور سے نکل سے لوح محفوظ بن جائے، اس نور سے نکل کر قلم بن جائے، کرسی بن جائے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ کا عرش معلّہ بن جائے، اس نور کی وجود سے تمام چیزیں تجلی ہوتی چلی جائے، تو اس سے انکار نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ بعد میں نور آیا، یہ چیز بنے گی نہیں. اور آپ کہیں گے جی نہیں نور آ گیا محمد نہیں آیا، تب بھی غلط. کیوں؟ کیونکہ محمد صلی اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے اعلیٰ و عرفہ، یہ تو آپ مانتے ہیں، سب سے اعلیٰ و عرفہ جو ہے رسول اللہ ہے. مقام سے، اس کے مقام سے تو آپ لوگ رد نہیں کرتے ہیں نا. میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں، وہ اس ذہنیت سے مخاطب ہوں جن کو ہر جگہ شرک و بدعت نظر آتی ہے. ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اس بات سے تو منکر نہیں ہے نا کہ سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام جو ہے حضور کا ہے. تو جب اعلیٰ و عرفہ مقام حضور کا ہے تو پھر اس وجود کا تصور ہی عبادت کے لیے سب سے پہلے ہونا چاہیے. یعنی عبادت جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کی، کائنات کو پیدا کی، اگر اس کا تصور آپ نے یہ نہیں رکھا کہ وہ سب سے پہلے ہوا، تو پھر وہ اعلیٰ عرفہ کا کیا معنی؟ اعلیٰ عرفہ اس لیے ہے کہ سب سے پہلے ان کی پیدائش ہوئی، پھر تعریف ہوئی تو نور سے تعریف ہوئی، ورنہ تعریف کیا بنتی ہے؟ آپ کہیں کہ نور ہوا تو وہ نور کے اندر نور ہوا، اللہ کی تجلی ہوئی تو وہ نور ہوا تو قلم بن گیا، لوح بن گیا، محفوظ بن گیا. ہم سے انکار نہیں ہے، لیکن وجود جو تعریف کو جس کو اعلیٰ و عرفہ کا آپ کہہ رہے ہیں، خود مان رہے ہیں، تو پھر اعلیٰ و عرفہ کی تعریف لازمی ہے کہ سب سے پہلے عبادت کرنے والا وجود وہی ہو سکتا ہے. یہ ہمارا کہنے کا مقصد تھا. تو ہم یہ وقت آخر زمان کو ان معنوں میں لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کے پاس ایک گھڑی مطلق ہے جو اس کی ذات کے ساتھ ہے، ابدی ازلی، اس گھڑی میں کوئی چینجنگ نہیں. ایک گھڑی جو اس نے بعد میں پیدا کی، اس سے تجلی ہوئی، اس کے نور سے تجلی ہوئی اس کے ساتھ، اور وہ گھڑی تھی وقت آخر. آخر عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی یعنی اگر دو ہو تیسرا نہ ہو تو اس آخر، دوسرے کو آخر بھی کہتے ہیں. تو اطلاق ہی اس گھڑی کی شروعات ہی آخرت کے لیے ہوگی. اور رسول اللہ کی بیان بعثت انا والساعہ، قیامت کی گھڑی کو کہتے ہیں. وقت آخر کی ابتدا ہی شروع سے ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے ساتھ ہی وقت آخر کی گھڑی شروع ہو گئی. تو یہاں تک ہم نے کافی لمبی ویڈیو ہو گئی، کوشش تھی کہ مختصر بیان کیا جائے، لیکن چونکہ بات فلسفے کے حوالے سے ہوتی ہے تو یہ بڑی لمبی چلتی ہے. آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ حضرات سوال ضرور پوچھئے، ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے اور ضرور سوال پوچھئے. صرف دیکھیے نہیں، اپنے ذہن میں سوال کو اٹھائیے، کیونکہ جواب پھر مجھے اور مزید خوشی ہوتی ہے کہ میں ان کو جواب دے سکوں. ورنہ تو یوں ہی لگتا ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے سنا اور سن کے جو ہے نا ہوا کر دیا، تو وہ بات مزے کی نہیں ہوگی. ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اپنے کمنٹس میں اپنے اظہار رائے کا بھی اظہار کیجیے گا. وما علینا الا البلاغ.